دوستو 15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئی وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی بازی لگائی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا، اس پر مختصر تذکرہ کر دیا جائے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ میرے پیارے دوستو، ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے مسلمانوں نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانی دی، تحریکیں چلائیں، تخت دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخرکار انگریز ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ انگریزوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تخت دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور توق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہد آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز و نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائدانہ اور رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا، اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا، اس لیے غلامی سے آزادی کی لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ انگریز کے خلاف جنگ آزادی کا آغاز 1857 عیسوی سے ہوا، مگر تاریخ داں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بنگال کے سراج الدولہ نے 1759 میں، ٹیپو سلطان 1791 میں اور شہید احمد شہید علیہ رحمہ نے 1831 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریز کے خلاف نفرت کی چنگاریاں اس دن سے سلگ رہی تھی جس دن انگریزوں نے اپنے ناپاک قدم اس سرزمین پر رکھے تھے اور تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ 100 سال تک مسلمان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے علماء کی قیادت میں ان سے نہ بردہ آزما رہے، یہاں تک کہ 10 مئی 1857 عیسوی کو تحریک آزادی کی جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہوا اور اس میں تمام اہل وطن مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی لڑائی لڑنے لگے۔ دوستو، کتابوں میں لکھا ہے کہ سراج الدولہ پہلا شخص تھا جس نے انگریز کے خطرے کو محسوس کیا اور انگریزوں کے بڑھتے قدم کو روکنے کی کوشش میں پلاسی کے میدان میں ان سے جنگ کی۔ اگر سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر غداری نہ کرتا تو انگریز دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس غدار وطن کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ انعام کے طور پر میر جعفر کو بنگال کا اقتدار ملا، لیکن اس کا اقتدار زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا، کچھ دنوں بعد وہ معزول کر دیا گیا۔ اس کا داماد میر قاسم برسر اقتدار آیا، انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی دیر تک اقتدار پر قابض نہ رہ سکا، یہاں تک کہ انگریز 1764 عیسوی میں بہار اور بنگال پر قابض ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اودھ تک پھیل گیا۔ دوستو، جنگ آزادی میں دکن فرما روا حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہے گی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ 1783 عیسوی میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کی شکست ہوئی۔ انگریز اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا، چنانچہ 1792 میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزیروں خصوصاً میر صادق کی بے وفائی اور اپنی فوج کی غداری اور انگریزوں کے اچانک حملہ کی وجہ سے معاہدہ کرنے پر ٹیپو سلطان مجبور ہو گئے۔ اس درمیان ٹیپو سلطان نے دیگر راجہ مہاراجہ کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے فکر میں لگے رہے۔ قریب تھا کہ انگریز اس ملک سے بے دخل ہو جاتا، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخرکار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹنم
मार्का में शहीद होकर सुरखरू हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे प्यारे दोस्तों, जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा हो या फिर आपके साहबजादा शाह अब्दुल अजीज़ हो या शाह इस्माइल शहीद और मुफ्ती इलाही बख्श के नाम बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र है, जिन्होंने हिंदुस्तान के गोशे गोशे में घूमकर आज़ादी के मुतवाले तैयार किए। यही वजह थी कि हिंदुस्तान के हर जगह से मुसलमानों का एक जम्म गफ़ीर मौजूद था। जब 1857 ईस्वी की जंग लड़ी जा रही थी, उस वक्त उलमा ने बाकायदा जंग में हिस्सा लिया। इस जंग के लिए उलमाए कराम पूरे मुल्क में लोगों को जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए उभारते और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकाल देने का वादा करते। चुनांचे अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और उलमा के इस ख़ास जज्बा को देखकर परेशान हो गया और इस जंग में 2 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया, जिनमें 51,500 उलमा थे। अंग्रेज़ उलमा के इतने दुश्मन थे कि दाढ़ी और टोपी देख कर ही फांसी दे देते थे और बताया जाता है कि सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा कराम को फांसी दी गई। दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर, बम्बई, अम्बाला, इलाहाबाद और मुल्क के चप्पे चप्पे में मुसलमान और दिगर हिंदुस्तानी मजलूम की लाशें ही लाशें नज़र आ रही थी। आखिरकार 1919 में जलियांवाला बाग सानहा हुआ, जिसमें कई अफराद हलाक हुए। उन्हीं अयाम में तहरीक खिलाफत वजूद में आई, जिनके बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। इस तहरीक से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अमल में आया। गांधी जी अली बिरादरान ने पूरे मुल्क का दौरा किया। इस तहरीक ने सारे लोगों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया और इस तरह से हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। और इस तरह से 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, 1946 में बहरी बेड़े की बगावत की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों पर पुलिस फायरिंग के दौरान हज़ारों लोग शहीद हुए। अंग्रेज़ों की कैदोबंद के मसाइब झेलने और उनकी गोलियों का निशाना बनने वालों की तादाद तो शुमार से बाहर है। हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आखिरकार अंग्रेज़ों को भगाने में कामयाब रहे और इस तरह 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान को तवील जद्दोजहद के बाद आज़ादी की नेमत हासिल हुई। आज के लिए बस इतना ही। हमारी यह ख़ास पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।